السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اشمل جامی۔ آج شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارتی موقف کو پذیرائی نہیں مل سکی، پاکستانی موقف کو پذیرائی ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اعلامیے پر دستخط نہیں کیے۔ اس معاملے کو لے کر کے سابق وزیر خارجہ بھارت یشونت سنہا نریندر مودی کی ناکام سفارتی پالیسیوں پر اعتراض کر رہے ہیں اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ابھی خطے میں پاک بھارت جنگ بندی کے بعد اسرائیل اور ایران کے بیچ بھی جنگ بندی ہوئی۔ امریکی صدر اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کریڈٹ لیا پاک بھارت جنگ میں سیز فائر کروانے کا۔ آج ہی پینٹاگن اور ان کے اہم جرنیلوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں فردو جو اہم ان کی نیوکلیئر تنصیب ہے ایران کی، اس پر B-2 کے ذریعے جو بمباری کی گئی اس کی ویڈیوز بھی ریلیز کی گئی۔ اب یہ متضاد دعوے ہیں۔ ٹرمپ سرکار سمجھتی ہے کہ انہوں نے جو ایران کی جوہری تنصیبات ہیں انہیں مکمل تباہ کر دیا ہے، جبکہ نیو یارک ٹائم اور CNN کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جزوی طور پر ان کو تباہی پہنچی۔ کیا ٹرمپ واقعی پاک بھارت جنگ، ایران اسرائیل جنگ بند کروانے کے بعد نوبیل کے حقدار ہیں؟ کیا وہ غزہ میں بھی امن برپا کر سکیں گے؟ اور یہ جو متضاد دعوے میڈیا پہ ہو رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں پر تفصیلی بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت جناب حسین حقانی صاحب کو، کئی شعراء آفاق کتابوں کے مصنف ہیں، سابق سفیر ہیں، امریکہ ہو، مشرق وسطیٰ ہو، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری معاملات کو بھی قریب سے دیکھ رکھا ہے۔ حقانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے ایک ٹویٹ لکھا کہ بعض ملکوں میں جنگ بندی صرف اگلی جنگ کی تیاری کے وقفے کو کہا جاتا ہے۔ کیا اس کا اطلاق پاک بھارت جنگ بندی اور ایران اسرائیل جنگ بندی پر بھی ہوگا؟ اس سے آپ کی مراد ہے کیا؟ دیکھیے، جب تک بنیادی تنازعات حل نہ ہوئے ہوں اور دونوں ملک یہ طے نہ کر لیں کہ ہمیں دوبارہ جنگ نہیں کرنی، اس وقت تک کسی بھی جنگ کا فوری طور پر جو خاتمہ ہوتا ہے یا جنگ بندی ہوتی ہے وہ مکمل امن کی ضامن نہیں ہوتی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948 سے اب تک کئی بار جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن مسائل حل نہیں ہوئے۔ اسی طریقے کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں فلسطینی مسئلے کے حوالے سے جب 1948 سے شروع ہوا مسئلہ اور اس کے بعد اب تک جاری ہے، اور اب اس میں عرب ممالک سے زیادہ ایران فلسطینیوں کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب تک یا تو یہ ہو جائے کہ ملک یہ طے کر لیں کہ ہمیں اب جنگ نہیں کرنی، اس کے باوجود کہ ہمارے درمیان تنازع قائم ہے، ایسے بھی بہت ساری تاریخ میں مثالیں ہیں جہاں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ کریں گے، ہم جنگ کرنے کی بجائے تجارت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ معمول کے مطابق تعلقات قائم کر کے پھر دیکھیں گے کہ آگے کیسے معاملات بڑھتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میکسیکو اور ریاستہائے متحدہ امریکہ ہیں۔ لیکن جب اسباب جنگ ختم ہوئے بغیر جنگ بندی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پائیدار امن کا قیام مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حقانی صاحب، یہ جو ٹرمپ سرکار کے دعوے ہیں ایرانین جوہری بات کو مکمل تباہ کرنا اور کئی دہائیاں پیچھے دھکیلنے کا ان کا دعویٰ ہے، نیو یارک ٹائم اور CNN اس کے برعکس دعویٰ کر رہے ہیں، آج انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی اسرائیل اور امریکہ نے ایران جنگ میں اپنے اہداف حاصل کیے، یا سم ہاؤ کسی حد تک یہ میچ فکس بھی تھا؟ کیونکہ یہ بھی اسپیکولیشن یہاں پہ ہم اکثر تجزیہ نگاروں کے ہاں سے سننے کو دیکھتے ہیں۔ میچ فکس میں تو کوئی اپنے آپ کو برا نقصان نہیں پہنچواتا، اور چاہے وہ آدھا نقصان ہو، پورا نقصان ہو، ایٹمی تنصیبات بہت مہنگا کام ہوتی ہیں، اور اگر ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچ جائے تو ملک کو نقصان تو پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس حد تک نقصان ہوا ہے۔ ایران نے کئی ایٹمی تنصیبات بنائیں، ان میں سے چند بہت زیادہ خفیہ تھیں، ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنا پروگرام کو رکھا تاکہ اگر کہیں حملہ ہو بھی تو ان کا پروگرام ختم نہ ہو۔ اس بار امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر مختلف جگہوں پہ حملے کیے ہیں۔ فردو کی جو سائٹ ہے، نیوکلیئر سائٹ، وہ پہاڑوں میں بہت گہری نیچے دفن تھی، اسی وجہ سے امریکہ کو شامل ہونا پڑا، کیونکہ صرف ان کے پاس وہ B-2 بامبر ہیں اور وہ بنکر بسٹر بام ہیں جو پہاڑ میں گہری جا کے گہری زد مار سکتے ہیں، تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ تو کر لیا ہے،
दोनों ने, इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और यकीनन ईरान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान जरूर हुआ है, बहुत से साइंसदान मारे गए, बहुत से जनरल मारे गए। नुकसान कितना हुआ है ये फौरी तौर पर कभी भी नहीं कहा जा सकेगा। जो ये कह रहे हैं कि जी बहुत थोड़ा नुकसान हुआ है, वो भी एक अंदाजा बयान कर रहे हैं। जो कह रहे हैं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो भी एक सियासी बयान दे रहे हैं, क्योंकि जब आपने इतना बड़ा फैसला किया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं जी हमने इतनी दूर जाके बम तो गिराए लेकिन हुआ कुछ नहीं। ठीक। तो ये एक सियासी तनाजा रहेगा कुछ अरसे तक। वक्त के साथ साथ बात वाज़ेह होगी कि ईरान और उसका एटमी प्रोग्राम कहाँ खड़े हैं। मकानी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इनके कॉल ऑफ फेल में पाक भारत जंग से लेके मिडल ईस्ट की इस कॉन्फ्लिक्ट तक खासा तजाद भी पाया गया। बाद में वो क्रेडिट भी लेते हैं सीज़ फायर करवाने का। क्या उनके इस कॉल ऑफ फेल के तजाद के बाद मशरक़ वस्ता में या ख़ित्ते के किसी और मुल्क में जो जंग बंदी है उसकी ज़मानत उसे तसव्वुर किया जाए? मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप साहब के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि वो सोशल मीडिया दौर की कामयाब तरीन सियासी शख्सियतों में से एक हैं। वो हर बात को एक छोटे से पैगाम के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, खबर बनाते हैं। तो अखबार नवीसों को तो वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि रोज एक खबर बन जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वक्त के साथ साथ पता चलता है कि खिलाफ वाक़या थी। मसलन वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन भारत उनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान रजामंदी के साथ कह रहा है हाँ जी बिल्कुल सारा क्रेडिट आपका है। इसके नतीजे में आगे चलकर क्या वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाकईतन एक मीडिएटर का किरदार अदा कर सकेंगे, जबकि एक फरीक को उन्होंने अपनी बातों से नाराज किया है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकेगा। इसी तरीके के साथ इसराइल और ईरान के दरमियान भी उन्होंने एक अपनी कामयाबी, हमेशा वो अपनी कामयाबी ज़्यादा बयान करते हैं, लेकिन आखिर में किसी दिन नेतन्याहू साहब भी अपनी कामयाबी क्लेम करना चाहेंगे। और ईरान की क्योंकि हुकूमत जो है वो बदली तो नहीं है, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह तो नहीं हुआ, बतौर मुल्क अभी तक मौजूद है। लोगों की हिमायत भी शायद कुछ बड़ी हद तक हुकूमत के पास है, जिसकी वजह से हुकूमत इक़्तिदार में बैठी है। सबकी ना हो, अक्सरियत की ना हो, लेकिन फिर भी इतनी हिमायत है कि वो इक़्तिदार में ईरान की हुकूमत बैठी है। तो वो भी सारा क्रेडिट ट्रंप साहब को देने को तैयार नहीं होगी। तो ये वो उन बातों में से है जो अभी इस न्यूज़ साइकिल में ट्रंप साहब की कामयाबी का इशारा दे रहे हैं, लेकिन ज़रा तवील बयान बुनियाद पर उतनी बड़ी कामयाबी नज़र ना आए जितनी इस वक्त नज़र आ रही है। मकानी साहब, क्या वजह बनी होगी कि 2 हफ्ते का टाई कर रहे थे ट्रंप साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी के बारे में कह रहे थे इन्हें कुछ हिल्म ही नहीं है कि मेरे क्या इरादे हैं, शायद मैं करूं हमला, शायद ना करूं, और एक तासुर बन रहा था कि शायद वो बराह रास्त हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन फिर वो 2 हफ्ते का वक्त 2 दिन भी पूरा ना कर सका और अचानक उन्होंने B-2 बम्बार भेज दिए। क्या ये इसराइलियन ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ बहुत गहरे, उनकी असर रसूख है जिसकी वजह से वो मजबूर हुए इस जंग में बराह रास्त कूदने को, या कोई और वजह है? ट्रंप साहब के बारे में एक बात समझ लीजिए कि वो बाज़ औक़ात मुतज़ाद कंस्टिट्यूंसीज को खुश करना चाहते हैं, मुतज़ाद टारगेट्स हासिल करना चाहते हैं। तो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग थी, इसके दौरान एक तरफ उनकी एक कंस्टिट्यूंसी है जिसको मागा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहते हैं अमेरिका को किसी गैर मुल्की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से दबाव था कि अमेरिका जंग में शामिल ना हो। दूसरी तरफ इसराइल के वो हामी थे, खासतौर पर एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो अमेरिका के जुनूब और वस्त में रहते हैं, बड़ी तादाद में ज़्यादा कट्टर मसीही अनासिर जो इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं, उनका की तरफ से ये इसरार था कि अमेरिका इसराइल के लिए कुछ करे। तो उन्होंने उसका हल ये ढूंढा कि कुछ किया भी जाए और उसे मुकम्मल तौर पर जंग में हिस्सा लेने से भी कतराने का एक इक़दाम कहा जाए। और इसीलिए उन्होंने एक किस्म का डिसेप्शन क्रिएट किया, बल्कि 2 लेवल्स के ऊपर किया। पहला ये कि उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बाद इक़दाम होगा, और ये बात उन्होंने पाकिस्तान के बड़ी फौज के सरबराह से मुलाकात के बाद कही, जिससे लोगों को ये तासुर मिला कि शायद वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वक्त दे रहे हैं कि वो ईरान से बात करें और उनसे कहें कि जंग बंदी कबूल कर लो। लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर हमला भी कर दिया। और दूसरा उन्होंने जो डिसेप्शन किया वो उस वक्त किया जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर के ऊपर खित्ते में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की। तो उसमें भी उन्होंने एक किस्म की बैक चैनलिंग करके ये तय करवा लिया कि बेस को कोई नुकसान ना पहुंचे,
वक्त भी पता हो ईरानी हमले का, और दोनों अपनी अपनी कामयाबी का ऐलान कर ठीक। सकें। इसराइल ये कह सके कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए, ईरान ये कह सके कि हमने अमेरिका और इसराइल के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और फिर कामयाबी का ऐलान हो जाए। ये एक कारोबारी शख्स की अप्रोच है जो विन विन सॉल्यूशंस ढूंढता है। हकीकी दुनिया में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी चल पाता। इसमें थोड़ा सा डिसेप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका एक और नतीजा ये होगा कि अगली बार जब वो कहेंगे कि दो हफ्ते इंतज़ार करूंगा सोचने के लिए, तो लोग समझ जाएंगे ठीक। कि ज़रूरी नहीं है कि 2 हफ्ते इंतज़ार हो, मुमकिन है 2-3 दिन में ही काम हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब हम ज़रा पाकिस्तान भारत मामलात पर भी बात कर लेते हैं। पहले उन्होंने कहा जी, जब ये जंग शुरू हुई तो जेडी वैंस की, रूबियो की स्टेटमेंट्स भी मैंने देखी, वो देवर लीस्ट कंसर्न्ड, बल्कि उन्होंने कहा इन दोनों का मामला डील करें। फिर उसके बाद जब जंग हुई और सीज़ फायर के लिए ट्रंप केम इनटू एक्शन, और फिर वो अब तक करीबन 15 बार कह चुके कि मैंने सीज़ फायर करवाया। 18 बार। अच्छा, 18 हो चुकी है तादाद। चलिए, तस्हीह का शुक्रिया। 18 बार कह चुके मैंने ये जंग बंदी करवाई। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी मोदी सरकार या भारत बार बार इसे डिनाई कर रहा है, बार बार इसे डिनाई कर रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की वाकईतन उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, हुई सीज़ फायर, काफ़ी अकाउंट्स उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, सो इंडिया क्या सुबकी से बचने के लिए ये कह रहा है या कुछ और है कहानी? देखें, इसका हमें पूरी तरह इल्म तो उस वक्त होगा जब अमेरिका के जो इस वक्त हुक्काम है वो अपने मेमोयर्स लिखेंगे हुकूमत से फारिग होने के बाद। इसमें कोई शक नहीं कि मार्को रूबियो साहब ने कई फ़ोन कॉल्स किए उस रात, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। उनकी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बातचीत हुई, उनकी भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात, पाकिस्तान में भी उनकी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से बात हुई, वज़ीर आज़म से बात हुई, और उसके अलावा उन्होंने आर्मी चीफ से भी बात की। तो उनकी कुछ ना कुछ सरगर्मी का तो किरदार था जंग बंदी कराने में। दूसरी तरफ भारत का कहना यह है कि हमने जंग बंदी इस वजह से की ही नहीं कि अमेरिका ने हमसे कहा था, हमने तो जंगबंदी इस वजह से की कि बिलाखिर पाकिस्तान ने हमसे कहा था, और हमारा और पाकिस्तान का पुराना ये माहिदा है, शिमला माहिदे की तरफ इशारा है कि जब भी हमारे दरमियान को तनाज़ा होगा तो हम उसको दो तरफा तौर पर हल करेंगे। तो पाकिस्तान मौके से फ़ायदा उठाकर ये कहना चाह रहा है कि अमेरिका आए और कोई किरदार अदा करे पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में। भारत ये कहना चाह रहा है कि नहीं, इससे कोई हकीकी तब्दीली नहीं आई है। अगर ये जंग बंदी हुई भी है और इसमें किसी ने कोई किरदार छोटा मोटा अदा भी किया है या बड़ा भी अदा किया है, तो हम उसको एक मुस्तकिल सालिस और सालिसी के किरदार के तौर पर देखने को तैयार नहीं है। तो सियासी मौक़िफ़ भी है, और मुमकिन है कि इसमें कुछ छोटी मोटी हकीकत भी हो कि हम जब अमेरिकनों ने भारत से राब्ता किया और उनसे कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हम उसी वक्त जंगबंदी कबूल करेंगे जब पाकिस्तान से हमें फ़ोन आएगा। तो पाकिस्तान से फ़ोन हो गया, उन्होंने उसको पकड़ लिया और वो उसकी बुनियाद के ऊपर कहते रहेंगे कि ये हमने पाकिस्तान के कहने पर जंगबंदी की, अमेरिका के कहने पर नहीं। आखिर में कोई एक वक्त ऐसा आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके सारे मुशीर बैठेंगे और एक तज्जिया करेंगे कि इस पूरे तनाज़े में अमेरिका के तवीलुल मियाद मफादात क्या हैं। ट्रंप की जो इंस्टिंक्ट है वो ये है कि वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी, उनका एक जुमला है कि आई कैन सॉल्व एनीथिंग। जी जी। मगर ऐसा कोई है नहीं दुनिया में हु कैन सॉल्व एवरीथिंग। तो वो चाहते तो ये हैं कि दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ हैं, वो आजकल फहरिस्त गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने कॉन्गो और रवांडा में भी सुलह करा दी है, मैंने पाकिस्तान और भारत की सुलह करा दी है, मैंने ईरान और इसराइल में जंग बंदी करा दी है, लेकिन और अब थाईलैंड और कंबोडिया में झगड़ा हो रहा है, शायद वो कहें मैं उसमें भी सुलह करना रहा हूँ। लेकिन जो हकीकत है दुनिया की वो ये है कि ट्रंप की वजह से जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो निस्बतन कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उनमें से अमेरिका को निकाल लिया है, और अमेरिका का जो पहले एक किरदार होता था, एक इदाराती किरदार, इंस्टीट्यूशनल किरदार, वो कम कर दिया है। तो उसके बाइस अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ अनासिर को ताकत के मुजाहरे का मौका मिल रहा है। पुराने दौर में
अगर भारत सोच भी रहा होता पाकिस्तान के अंदर हमले करने की, तो उसी वक्त से अमेरिका एक्टिव हो जाता और कहता नहीं ऐसा ना करो, तुम दो एटमी हथियारों से जी मुसल्लह मुल्क हो, ये रिस्क मत लो। जैसा कि ठीक कारगिल है। के जमाने में हुआ, जैसे ही कारगिल शुरू हुआ अमेरिका ने किरदार अदा करना शुरू कर दिया कि नहीं तुम दोनों पीछे हटो, ये हरकत मत करो। ऐसा इरादा पहले ट्रंप साहब का नहीं था, लेकिन जब उन्हें मौका नजर आया कि कोई किरदार अदा करके वो क्रेडिट ले सकते हैं, तो उन्होंने क्रेडिट ले हुसैन लिया। साहब, अब जरा वो ये 18 बार कहें, 28 बार ठीक, ये कहें, पाक भारत जंग मसला जैसे ये है कि खत्म हुई तब से लेके अब जब तक तक भारत तस्लीम नहीं करेगा जानी साहब, जब सर तक भारत तस्लीम नहीं करेगा कि ये सालिसी में अमेरिका का कोई किरदार हो सकता है, सालिसी तो नहीं हो सकेगी। ठीक। अच्छा, इसमें 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट है। जंगबंदी हो गई, ट्रंप साहब तो क्लेम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि IMF जाता है भारत पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ उसे कामयाबी नहीं मिलती। एशियन डेवलपमेंट जाता है एक प्लान के तहत, फिर FATF में जाता है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए, और फिर आज ही शंघाई ताउन तंजीम का मैंने हवाल भी अपने इंट्रोडक्शन में बयान कर दिया। राजनाथ सिंह वहाँ पे मौजूद थे, वो पहलगाम को शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एलामी पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। वफूद भी जाते हैं दोनों ममालिक के, शशि थरूर बामुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी। तो पोस्ट वॉर, पोस्ट सीज फायर जो 4-5 इवेंट मैंने गिने, आपने सिफारत करी को बड़ा करीब से देख रखा है, ख़ुद भी उसका हिस्सा रहे और शायद अब भी हूँ, तो ये दोनों ममालिक की जो अप्रोच रही है उसमें समहाउ पाकिस्तान को कुछ अटेंशन ऐसी मिली है जो माजी में नहीं थी, और उसकी वजह क्या है? और फिर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि ये ट्रंप को जो हमसे नई नई मोहब्बत हुई है, इस पर भी ज़रा कोई इजहार कीजिए ना, वजह क्या है? ट्रंप साहब के बारे में ये समझ लीजिए कि उनकी मोहब्बत किसी से उसकी मोहब्बत की वजह से नहीं होती, उनकी अपनी ज़ात से मोहब्बत की वजह से होती है। तो उन्हें यकीनन पाकिस्तान से कुछ चाहिए, देखते हैं कि वो क्या मांगते हैं बिलाखिर, और क्या वो हम देने की पोजीशन में होंगे भी कि नहीं। और कुछ अरसे के देखिए उनकी मोहब्बत पहले भी हुई है, अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान उनसे मिले थे तो उस वक्त भी 2019 में बहुत पाकिस्तान में ये स्पेकुलेशन हुई थी कि दरवाज़ा खुल गया, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, और फिर नहीं हुए को बहुत ज़्यादा ख़ास ताल्लुकात बेहतर। तो उम्मीद बढ़ाने का काम तो ट्रंप बहुत अच्छी तरीके के साथ करते हैं, वो उम्मीद पूरी कराना ये एक दो तरफा डिप्लोमेसी का कमाल होगा, और ये हमें देखना होगा कि किस तरफ जाती है। जहां तक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का ताल्लुक है, तो असल बात यह है कि भारत से दो स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई हैं। पहली बात यह है कि वो पहलगाम के वाक़े के बाद उन्होंने इस पर कोई तवज्जो ही नहीं की कि पहलगाम के वाक़े के मुजरिमों का तयन पहले हो जाए। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन जो अफराद जिन्होंने वो कदम किया है, ना उनको वो गिरफ्तार कर सके, ना उनकी वो निशानदही फौरी तौर पर कर सके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने भारत में या कश्मीर में पहले कोई दहशतगर्दी की है, और उसमें उन्होंने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को निशाना बनाने का ऐलान किया। लेकिन उन दोनों के लीडरों को वो निशाना नहीं बना सके, उनकी इंटेलिजेंस को इतनी अच्छी भी नहीं थे। कुछ इमारतों को मिसाइलों से तबाह कर देना वो नहीं है उसका असर, जो मसलन इसराइल की जानिब से कासिम सुलेमानी को मार देना हो, या किसी और फलस्तीनी तशद्दुद पसंद को निशाना बना देना हो। तो उसकी वजह से भारत का केस पहले ही कमज़ोर होना शुरू हो गया कि ये पहलगाम के वाक़े के ऊपर इनका केस पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि आयरन टाइट, वो नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने इसको बुनियाद बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशों को, और दुनिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। पाकिस्तान से इख्तिलाफ भी लोग करने को तैयार हैं, पाकिस्तान पर तनकीद भी करने को तैयार हैं, बहुत सारे मुल्क भारत को तरजीह भी देने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ने बड़े मौसर तरीके के साथ उन आइसोलेट करने की कोशिशों को नाकाम कर लिया है। लेकिन तवीलुल मियाद एक हकीकत अपनी जगह कायम रहेगी जामी साहब, और वो ये है कि दुनिया के बेशतर ममालिक के इक़्तिसादी मफादात भारत से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान से नहीं। मिसाल के तौर पर अमेरिका की भारत के साथ 162 अरब डॉलर सालाना की तिजारत है, पाकिस्तान के साथ सिर्फ 7 अरब डॉलर की तिजारत है। तो इतना बड़ा तिजारती जो रिश्ता है, भारत किसी न किसी मरहले के ऊपर उसको लेवरेज जरूर करेगा, और उससे कुछ न कुछ फर्क आ सकता है भारत की डिप्लोमेसी में। अभी तो भारत ने जो शदीद मौक़िफ़ इख्तियार किया, दुनिया सिर्फ भारत को ये कह रही है कि ये शदीद मौक़िफ़ हमें काबिल कबूल नहीं है, और ये बात पाकिस्तान के हक में जा रही है। ठीक, वकानी साहब, गुफ्तगू भी मजीद बाकी है, छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ मैं प्रोग्राम में। नाज़रीन,
یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. بالخصوص میں نے تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا امریکہ میں جو ان کے حق میں کیمپین ہوئی اس حوالے سے بھی حقانی صاحب سے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ اس موضوع پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں. دو اہم موضوع ابھی باقی ہیں. ایک تو نیو یارک میں ممکنہ طور پر ایک نئے میئر سامنے آ رہے ہیں، زہران ممدانی، اور دوسرا میں نے پی ٹی آئی کا ذکر کرنا تھا. حقانی صاحب، پی ٹی آئی کے حق میں رچرڈ گرینل ہوں، جو ولسن ہوں، یا وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہو، یا پھر باہر بیٹھے جو ان کے حامی ہیں ان کی کیمپین ہو، اس دور میں بھی آپ مور اور لیس یہی کہتے تھے کہ اس کیمپین سے کچھ نہیں نکلے گا. گو کہ پی ٹی آئی کو بڑی امید تھی باہر بیٹھے بالخصوص ان کے حامیوں کو کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، شاید وہ فون کریں یا ان کی رہائی میں ممکنہ کردار ادا کریں. وہ دور جب پاکستان بیٹھے تجزیہ نگار بھی قدرے اس سے امپریس ہو گئے، اس کو بائی کرنے کو تیار ہو گئے. آپ مسلسل اس بارے میں کچھ اور رائے رکھتے تھے، کیا وجہ تھی اور کیوں کر پی ٹی آئی کی امیدیں ٹرمپ سرکار سے پوری نہ ہو سکیں، حالانکہ وہ کیمپین میں بھی بڑھ چڑھ کر اسی لیے حصہ لے رہے تھے کہ یہ بندہ ہے جو نجات دہندہ ہے؟ لیکن یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد غیر سیاسی لوگ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ سیاست میں آئے ہی خان صاحب کی محبت میں ہیں، اور پھر اس محبت کی بنیاد یہ ہے کہ جو باقی سارے ہیں وہ تو چور ہیں، غدار ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر سیاست کا کھیل سمجھ میں آتا تو یہ ایک کرکٹر کو اپنا نجات دہندہ نہ بناتے. اب سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ سیاست بنیادی طور پر مفادات کے ٹکراؤ میں پوزیشن لینے کا نام ہے، بین الاقوامی سیاست بالخصوص. تو امریکہ کے جو بھی پاکستان سے مفادات ہو سکتے ہیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص تو نہیں پورے کر سکتا، وہ تو حکومت ہی پوری کر سکتی ہے. صحیح. اور حکومت سے زیادہ مقتدرہ پوری کر سکتی ہے. اس وجہ سے مجھے یہ پورا اطمینان تھا کہ جو بھی اس طرح کی لابنگ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو ساری ان کی لابنگ بھی تھی یہ پاکستان ڈائریکٹڈ تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ تھے کہ رچرڈ گرینل صاحب سے جا کے کہتے تھے کہ ٹویٹ کرو، پھر ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر پاکستانی سوشل میڈیا کے اندر شور مچاتے تھے. اب اتنے بھولے تھے کہ جب میں نے کبھی یہ کہہ دیا کہ رچرڈ گرینل کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایک ڈیزائربل آؤٹ کم ہے لیکن یہ ہو نہیں سکے گا، تو بعض لوگوں نے میری ایسے جیسے شکایت کرتے نا وہ ان کو ساتھ ملا کے تو ٹویٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ یہ بڑا غدار آدمی وہ ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ کو ٹیگ کر کے شکایت لگائی جاتی تھی کہ یہ دیکھیے حسین حقانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. ہاں تو وہ حالانکہ رچرڈ گرینل مجھے زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں سے، ان میں سے کسی سے شاید میں ملا بھی نہ ہوں، لیکن وہ امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں ملتا رہا. میں ایک بنیادی حقیقت بیان کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ تو ایک اخلاقی اور ہیومن رائٹس کے اوپر مبنی مطالبہ ہے، لیکن جو سیاسی حقائق ہیں زمین پر وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کو امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات کے کبھی بہت زیادہ وکیل نہیں رہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسی پالیسی ایڈوکیٹ نہیں کی جس کی وجہ سے امریکہ اس صورتحال میں جہاں وہ آپ بان پہنچے، کوئی ایک مشورہ اگر آپ کو عمران خان صاحب کو دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں اب اگر آپ کو کوئی ایک مشورہ دینا ہو جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی تحریکوں کو پذیرائی ملی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے اس کو ساتھ میں لایا جائے. پی ٹی آئی کی جو نفسیات ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سب غلط ہیں. مثلا وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقید کی ہے یہ رہتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت عرصہ سے لڑتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سزائیں بھگتتے رہے ہیں، قید و بند برداشت کیے، ان کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو یہ لڑائی جب آپ محدود کر لیں گے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے کپتان کے لیے لڑائی ہے تو اس لڑائی میں آپ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، اور کوئی اور شریک بھی ہوگا تو وہ بس نومنلی شریک ہوگا، ایک اصولی بات کر دے گا، جو ولسن صاحب بیان دے دیں گے. لیکن جو ولسن صاحب کوئی ایسا موقف، اور پھر جو ولسن صاحب کا بھی آپ اگر ماضی دیکھیں ان کا اور موقف دیکھیں تو بہت سارے معاملات میں ان کے موقف پاکستان کے موقف کے خلاف جاتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ کام چلے گا نہیں. آخر میں آپ پاکستان کے اندر جو عناصر ہیں سیاسی ان کے ساتھ مفاہمت پیدا کریں، براڈر ایک اپنا فرنٹ بنائیں جس کے نتیجے میں سب مل کر یہ کہہ سکیں کہ صرف خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی چاہیے، سارے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے
ایک ایسا لائحہ عمل بننا چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی سیاسی قیدی ہو ہی نہ. بالکل ٹھیک. یہ آپ کو یاد ہو تو محترمہ بینظیر بھٹو نے لائحہ عمل اختیار جی کیا، نواز شریف صاحب سے جا کے مفاہمت کی، جی. مگر یہ کسی سے مفاہمت کرنا نہیں چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح انقلاب آ جائے. انقلاب مجھے آتا نظر نہیں آ رہا. حقانی صاحب، مستقبل میں پاکستان میں ویسے تو یہاں حالات بدلتے بالکل دیر نہیں لگتی، لیکن مستقبل میں آپ پاکستان میں کسے اقتدار میں پرائم منسٹر کی سیٹ پر دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری، محترمہ مریم نواز، یا ایک بار پھر عمران خان؟ آپ نے دو الگ الگ باتیں کر دی. آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں اقتدار میں کس کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دی کہ پاکستان میں وزیر اعظم کس میں کو نے دیکھ اسی رہے لیے ہیں. جان کے اب وہ تصحیح زمانہ کی، آ اپنے چکا سوال ہے کی، کہ اپنے سوال کی میں نے اسی لیے تصحیح کر دی. میرا سوال صرف پرائم منسٹر کی سیٹ تک محدود سمجھیے. ہاں، تو پرائم منسٹر کی سیٹ پر تو کوئی بھی آ جائے، مجھے اندازہ نہیں ہے. میں پاکستان میں ہوں نہیں، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس کے امکانات زیادہ ہیں. لیکن پاکستان میں اقتدار فی الحال انہی کے پاس رہے گا جن کے پاس ایک طویل عرصے سے اقتدار ہے. میرے نزدیک یہ بات کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کا طویل المیعاد مفاد اسی میں ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو. لیکن حقیقی جمہوریت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی قائدین اور تمام سیاسی جماعتیں جمہوریت کے جو گراؤنڈ رولز ہیں ان پر متفق ہو. اور کیونکہ ان میں اتفاق رائے نہیں ہے اور ہو بھی نہیں پا رہا، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ مقتدر میں اقتدار میں رہے گی اور سیاسی جماعتوں میں سے جس کو چاہے جب چاہے نواز کر مختلف مناصب پر فائز کرتی رہے گی. مختصر، زہران ممدانی ایک نئی قیادت کے طور پر، بڑے وائبرنٹ شخصیت کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. کیا یہ امریکہ میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہے؟ ٹرمپ صاحب بھی ان سے خاصے خائف دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے، نیو یارک شہر جو ہے وہ امریکہ کا اس طریقے کے ساتھ آئینہ دار اب نہیں رہا کہ جس طرح کوئی سمجھ سکے. نیو یارک ایک بہت ہی لبرل شہر ہے. اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امیگرنٹس کی ہے. اس سے کانگریس کے بھی اراکین جو منتخب ہوئے ہیں، چند ایک وہ بائیں بازو کے منتخب ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ منتخب ہوئے ہیں جیسے اے او سی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کہتی ہیں کہ میں سوشلسٹ ہوں. تو اس لیے اس انتخاب کو امریکہ کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو اندرونی سیاست ہے، اس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کا بایاں بازو ہے، اس کو نیو یارک میں کامیابی ہوئی ہے. ان کے پاس اگر یہ زہران ممدانی جو ہیں بن گئے میئر، تو پھر یہ ان کے پاس ایک ایسا قائد ہو جائے گا کہ جو پورے ملک میں ان کے موقف کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوگا. لیکن امریکہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے. امریکہ کے جو چھوٹے شہر ہیں اور دیہات ہیں، ان کے رویے میں اور بڑے شہر جو ہے نیو یارک میں. ٹھیک، حسین صاحب بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے آج وقت دیا. ان اہم امور پر آپ کی رائے آج ہمارے ناظرین نے دیکھی. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بیجنگ میں چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے. وزرائے دفاع اس میں شریک ہیں. اس سے پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ بھی وہاں ہوئی. تو بھارت کو جہاں پہ ادھر پہ سفارتی محاذوں پر ناکامی کا سامنا ہے، وہاں آج بیجنگ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ راج ناتھ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. وہاں وہ چاہ رہے تھے پہلگام واقعے کی بنیاد پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، دہشت گردی کا مرتکب قرار دیا جائے، لیکن بدلے میں اس نو رکنی اہم ترین تنظیم نے پاکستان کے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا مدعا ضرور اٹھایا. راج ناتھ سنگھ اس اعلامیے پر دستخط نہ کر سکے. بھارت بھر میں اس مدعے پر چرچا ہو رہی ہے، اور یشونت سنہا جو سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں واجپئی صاحب کے دور میں اور اپوزیشن لیڈر بھی ایک زمانے میں رہ چکے، انہوں نے نریندر مودی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. اس معاملے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ہمارے کولیگ جناب کامران یوسف صاحب کو. کامران صاحب خوش آمدید، تھینک یو. یہ ہوا کیا ہے؟ راج ناتھ کے ساتھ ہاتھ کیسے ہوا بیجنگ میں؟ آئی تھنک یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو پوری دنیا ہے اور خاص کر کے جو ریجن کے کنٹریز ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ بغیر ثبوتوں کے جب پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے. اور ایس سی او جیسا فورم جس میں پاکستان اور بھارت جب دونوں کو باقاعدہ ممبرشپ دی گئی تھی، تو اس میں واضح طور پر دونوں ملک نے یہ اگری کیا تھا کہ وہ جو اپنے باہمی تنازعات ہیں اور اس فورم کو پولیٹیکل جو یوز ہے اس کے لیے نہیں استعمال کریں گے، یعنی کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کریں گے. لیکن جو بھارت کی پالیسی آپ کو پتا ہے کہ آفٹر پہلگام اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو 4 روزہ ملٹری کانفلکٹ رہا، تو اس کے بعد ان کی ایک پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثبوت انہوں نے دیے نہیں ہیں. ایون اس ایس سی او
جو ڈیفنس منسٹر کا اجلاس ہے وہاں پر بھی جو خطاب کیا راجناتھ سنگھ نے، انہوں نے کوئی پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا. یہ ضرور کہا انہوں نے کہ یہ جو واقعہ ہے پہلگام والا، اس کی مماثلت جو ماضی میں ہونے والے واقعات ہیں ان سے ملتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اگین وہ پاکستان کو اس میں ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. امپورٹنٹلی جیسے پہلے بھی دنیا نے اس پر اگری نہیں کیا، تو ایس سی او کا یہ جو 10 رکنی فورم ہے، انڈیا کے علاوہ جو باقی تمام اراکین تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور اسی وجہ سے جو جوائنٹ ڈیکلریشن، اور میں یہ آپ کو بتا دوں جب جوائنٹ ڈیکلریشن عام طور پر یہ پہلی جو آفیشلز ہوتے ہیں اس پر کام اور تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس پر بات چیت ہوتی ہے، تو جو بھارت کا موقف ہے اس کی تائید نہیں کی گئی، اور اس کے بعد پھر بھارت کے لیے آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے. ان کا میڈیا اس کو سپن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایز اف کہ بڑا سٹینڈ لیا ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، بٹ اصل سٹوری اس کے اندر یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں ایس سی او ممبر کنٹریز ہیں، انہوں نے ایکچولی ریفیوز کر دیا ہے بھارت کا جو موقف ہے پاکستان کے متعلق اس کی تائید کرنے سے. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے مدعا کہ باقیوں نے تائید کرنے سے انکار کر دیا. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں میں یہ واضح کر دوں کہ یہ کوئی عام تنظیم نہیں ہے، انتہائی اہم تنظیم ہے، کیونکہ یہ دنیا کی 42% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ تنظیم جسے شنگھائی تعاون تنظیم کہتے ہیں، 25% رقبہ ان ممالک پر مشتمل ہے، اور اس تنظیم کے یو این کے اداروں کے ساتھ دیگر جو علاقائی تنظیمیں ہیں، آسیان یا عرب لیگ، ان کے ساتھ ان کے تعاون ہے. اور یہ دہشت گردی کے اوپر بھی یہ تنظیم غور کرتی ہے. روس اس میں شامل ہے، چین ہے، ایران، پاکستان، بھارت، اور جو قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان جیسی ریاستیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا کامران صاحب، آج آپ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سے یہ جنگ ختم ہوئی، تو آئی ایم ایف کا، اے ڈی بی کا اور فیٹف کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. وہاں بھارت نے کیا اپروچ اختیار کی اور ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی ذرا مختصر حوال بیان کریں. دیکھیں، بھارت کی پہلگام واقعے کے بعد انہوں نے جو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو پاکستان کے خلاف اقدامات لیے، ڈاؤن گریڈ کرنا تعلقات کو، پھر انڈس واٹرز ٹریٹی، پھر آف کورس جو دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی، اس کے بعد ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ جتنے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اس کے اوپر جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچانا، یا ان کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کیونکہ جی پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون دنیا کو نہیں کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ انہی دنوں میں پاکستان کا جو کیس ہے آئی ایم ایف کے پاس تھا، اگلی قسط کا ایگزیکٹو بورڈ کا، تو وہاں پر بھی جو بھارت کے نمائندے ہیں انہوں نے اس ایشو کو اٹھانے کی کوشش کی، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو یہ قسط جاری نہ کی جائے، لیکن وہاں پر جو آئی ایم ایف ہے اس نے یہ ماننے سے انکار کیا اور ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا. پھر اسی طریقے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اگین انہوں نے پاکستان کے لیے ایک فائنینشیل اسسٹنس کی منظوری دینی تھی، تو وہاں پر ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے ایک جو اے ڈی بی کا ایک وہاں پر ایک گنجائش ہوتی ہے، پہلے ان کے نمائندے نے بھارت کے اس کو ایک ہفتے کے لیے میٹنگ کو ڈیلے کروایا، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کچھ باقی جو کنٹریز ہیں ان کو ملا کر فردر اس میں ڈیلے کریں، لیکن وہاں پر بھی ان کو کامیابی نہیں ملی اور اے ڈی پی نے وہ جو فائنینشیل اسسٹنس کا پیکج تھا پاکستان کے لیے منظور کیا. پھر فیٹف کا بھی ایک اجلاس ہوا، اس میں بھی اگین پاکستان کو کوشش کی گئی گرے لسٹ میں ڈالنے کی، ادھر بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور اب یہ جو ایس سی او کا اجلاس ہوا ہے یہاں پر بھی جو وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے کارنر کیا جائے، پاکستان کو ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے سامنے لایا جائے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے. تو ان تمام فورمز کے اوپر بھارت کو کلیئرلی یہاں پر سیٹ بیک مل رہا ہے. کامران صاحب مختصر یہ بتائیں کہ یہ این ایس ایس بھی وہاں گئے ہوئے تھے، ڈیفنس منسٹرز بھی تھے، اور اسپیکولیشن تھی کہ پروبیبلی آمنا سامنا ہوگا. کیا کچھ ایسا ہوا؟ کوئی میل ملاقات این ایس ایس کی یا ڈیفنس منسٹرز کی ہوئی ہے پاکستان انڈیا کے؟ دیکھیں، خبریں تو کچھ اس طرح کی آ رہی تھی کہ شاید ممکن ہے، کیونکہ جب آپ ایک ہی وینیو پہ ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں، تو شاید آپ کا کوئی آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ڈیفنس منسٹرز کی بات ہے، عام طور پر جب بند کمرے میں اجلاس ہوتا ہے تو کچھ مصافحہ وغیرہ یا حال احوال آپ پوچھ لیتے ہیں، لیکن جو میری اطلاع ہے جہاں تک ڈیفنس منسٹرز کی بات ہے، کوئی اس طرح کی انٹریکشن دونوں جو وزرائے دفاع ہیں ان کے درمیان نہیں ہوئی. جہاں تک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کا تعلق ہے، کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے. میں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ کیا کوئی دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، تو کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. یہ اطلاع بھی ہے کہ وہاں پر بھی اگین جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر بھی ان کو ایک کاؤنٹر کیا گیا. پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں who happens to be also the DGISI، تو انہوں نے اگین اس بات پر زور دیا کہ جو بھارت ہے وہ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں یا اپنی جو کوتاہیاں ہیں
اس کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور بغیر الزامات کے یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو تمام تر خبروں کے باوجود یا افواہوں کے باوجود کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ باوجود ٹینشنز کے کوئی اس طرح کا either at the level of national security advisors یا جو ڈیفنس منسٹرز کے لیول پر کوئی رابطہ ہوا ہے اس طرح سے. بہت بہت شکریہ جناب کامل صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب اس ساری صورتحال میں جو انہیں سکی ہو رہی ہے پاکستان کو آئسولیشن کرنے کے بدلے میں اندر سے بھارت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی سرکار کی سفارتکاری ناکام ہوئی ہے. جے شنکر کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. پروگرام میرا ختم ہو رہا ہے لیکن میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں ناظرین کہ بھارت کے میڈیا, ان کے صحافیوں, سوشل میڈیا پہ نظر رکھیے گا, کیونکہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انکاؤنٹرز کے نام پر نہتے کشمیریوں کی جو شہادتیں کر رہے ہیں اس کے نام پر ایک بار پھر پاکستان کی جانب الزامات عائد کر سکتے ہیں, ایک بار پھر فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.